السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے ہو؟ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اسی طرح ہی خوش اور آباد رکھے۔ اکثر اسٹوڈنٹس نے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ 18 جنوری 2021 سے جو لیکچر اسلامیات کے انٹرویو شروع ہیں تو انٹرویو میں سے کسی ایک انٹرویو کے سوالات شیئر کریں اور ساتھ جوابات بھی شیئر کریں۔ تو میں نے ایک انٹرویو کے سوالات اور اس کے ساتھ جوابات میں شیئر کر رہا ہوں، لیکن اگر کہیں میں نے غلط بیانی کی ہو تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو پھر آپ خود بھی اس کے ساتھ تحقیق کر کے جو اصل جواب ہوتا ہے وہ بھی ساتھ آپ لگا دیں، کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور آپ خود تصحیح بھی کریں۔ تو چلو سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال جو ہو چکا ہے وہ ہے تعارف کے بارے میں، ٹیل می اباؤٹ یور سیلف کے بارے میں، کہ اپنا تعارف کرا لو۔ سب سے پہلا جو سوال ہو چکا ہے تعارف کے بعد وہ ہے حدیث جبریل علیہ السلام کا موضوع کیا ہے۔ جو حدیث جبریل مشہور حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین علیہ السلام آتے ہیں اور اپنے ذان و مبارک کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذان و مبارک سے کے سامنے بالکل بیٹھتے ہیں، دو ذانوں بیٹھتے ہیں اور ان سے تقریباً 4 یا 5 سوالات کرتے ہیں۔ تو ان کا موضوع کیا ہے؟ ان کا موضوع دوستوں ہیں ایمانیات۔ پہلا جواب۔ دوسرا سوال، احسان سے کیا مراد ہے؟ کیونکہ اس حدیث میں یہ سوال بھی ہو چکا ہے، مل احسان، احسان سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دیا ہے وہ جواب یہ ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت ایسی طریقے سے کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر اتنا ایمان کا درجہ نہیں ہے تو کم از کم اتنا ہوئے کہ تم ایسی حالت میں عبادت کرو کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ مثال کے طور پر میں نماز پڑھ رہا ہوں، اگر میں اپنی نماز میں اللہ کو نہیں دیکھ سکتا تو کم از کم اتنا میرا ایمان ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میں جو نماز پڑھ رہا ہوں یہ میں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ تو یہ ہے احسان کا مطلب۔ تیسرا سوال جو ہے وہ ہے صدقہ کے مصارف کے بارے میں، کہ صدقہ کے مصارف بیان کریں۔ اصل میں مصارف یہ مصرف کی جمع ہے، مصرف اس میں ظرف ہے، اس میں ظرف جو ہے مصرف، اس کا معنی ہے خرچ کرنے کی جگہ۔ تو مطلب یہ ہے کہ صدقہ کی خرچ کرنے کی جگہ بیان کریں۔ تو اصل میں یہاں صدقہ سے مراد ہے زکوٰۃ، کیونکہ صدقات 2 قسم پر ہیں، صدقات واجبہ بھی ہیں، صدقات نافلہ بھی ہیں، لیکن یہاں جو سوال آپ سے ہوگا وہ صدقات واجبہ کے بارے میں ہوتا ہے، یعنی زکوٰۃ کے بارے میں یا صدقہ فطر کے بارے میں۔ اس صدقات نافلہ کے بارے میں یہ سوال نہیں ہے۔ تو یہ اس کا جواب ہے سورۃ التوبہ آیت نمبر 60 میں، یعنی تقریباً 10 پارے میں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا والمؤلفۃ قلوبہم وفی الرقاب والغارمین وفی سبیل اللہ وابن السبیل فریضۃ من اللہ۔ یہ 8 مصارف ہیں، فقراء ہے، مساکین ہے، عاملین ہے، مؤلفۃ القلوب ہے، غلام ہے، مقروض ہے، مساکین فی سبیل اللہ ہے، جو اللہ کے راستے میں ہے، مجاہدین ہے۔ تو یہ سارے ہیں جو مصارف ہیں، یہ ہے مصارف زکوٰۃ یا مصارف صدقہ۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ خلا کے بارے میں ہے، کہ خلا کسے کہتے ہیں؟ تو دوستو مال کے بدلے میں نکاح زائل کرنے کو خلا کہا جاتا ہے، آسان سا جواب ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جائیں گے۔ اور اگر یہ بھی کہتے ہیں آپ کہ عورت یا بیوی جو اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے کچھ مال دے کر اور اس کے بدلے میں جو اپنے آپ کو چھڑاتی ہے، وہ جو نکاح کا وہ ہے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلا کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال یہ ہو چکا ہے کہ اسلام میں سب سے پہلے خلا کس نے کیا تھا؟ تو یہ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا تھا، کہ ان کی بیوی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئی۔ بہرحال وہ تو تفصیلی واقعہ ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم چاہتی ہو کہ تم اپنا باغ جو آپ کو ملا ہے وہ آپ واپس دے دے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہاں میں دے دیتی ہوں۔ بہرحال سب سے پہلا خلا جو ہے وہ ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ہے۔ اگلا سوال، ہاں اس میں یہ بھی آپ سیکھ لیں کہ آج کل جو عدالتی نظام ہے، کہ اس میں بھی خلا ہو سکتا ہے؟ اسلام میں، پاکستان میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، تو یہی میرے خیال میں یہی طریقہ کار ہے، خود بھی چیک کریں یا کسی وکیل سے پوچھ سکتے ہیں کہ جو خلا کرتی ہے جو عورت خاتون، تو وہ پہلے ایک اپلیکیشن جمع کرتی ہے عدالت میں، پھر وہ جو اس کا خامند ہوتا ہے اس کو بلاتا ہے جج صاحب، ہفتے کے اندر اندر
اور پھر پہلے کوشش کرتے کہ دونوں کے اندر مصالحت ہو جائے. اگر مصالحت نہ ہو جائے تو پھر بھی ان کو یعنی خلا کرا دیا جاتا ہے. خلا کے بارے میں اگر آپ سے سوال ہو گیا کہ قرآن سے ثابت کرے یا قرآن سے کوئی دلیل پیش کرے تو تقریباً سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 229. اسی طرح ہے میرے خیال میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان. یہاں یہ آیت جا کر نا آخر میں آتا ہے فلا جناح علیہما فی مفتدت بہ، کہ ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں اگر بیوی اپنے بدلے میں کچھ فدیہ دے کر اپنے آپ کو چھڑاتی ہے تو دے سکتی ہے. تو یہ خلا کے بارے میں ہے سورۃ البقرہ آیت نمبر 229. اس کے بعد اگلا سوال، مسجد زرار کن لوگوں نے بنائی تھی؟ مسجد زرار یہ تو تقریباً 11 پارے میں ہے اول میں، یا سورۃ توبہ میں یہی ذکر آیا ہوا ہے کہ مسجد زرار یہ منافقین نے بنائی تھی. کس مقصد کے لیے بنائی تھی یہ بھی وہ ہے سوال ہے اس کے ساتھ ساتھ. تو اصل میں ان کی سازش تھی کہ مسلمانوں میں تفریق کیسے پیدا کریں گے، یا جو مسلمانوں کے خلاف انہوں نے مشورے کرنے تھے یا جو انہوں نے ترتیب بنانے تھے، تو یہ مسجد زرار میں انہوں نے بنانے کا ارادہ کیا تھا. اس کے بعد اگلا سوال، اس مسجد زرار کے گرانے کا حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیا تھا؟ تو یہ پورا تفصیلی واقعہ بھی ہے، لیکن میں مختصر بیان کر رہا ہوں کہ جب ہمارے آقائے نامدار صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آ رہے ہیں تو تبوک سے واپسی پر اللہ تعالیٰ نے ان کو وحی کی کہ یہ مسجد جو بنی ہوئی ہے یہ مسجد مسلمانوں کے خلاف سازش بنانے کے لیے بنی ہوئی ہے، لہذا ان کو جلا دو. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابہ کرام کو بھیج دیا. ایک کا نام تھا مالک بن دخشم اور دوسرے کا نام تھا معن بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہما. تو دونوں چلے گئے اور سب سے پہلے مالک بن دخشم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ بھی انہی قبیلے میں سے تھا. پھر اس نے کہا معن سے کہ آپ تھوڑا انتظار کریں، میں گھر جاتا ہوں اپنے اہل کے پاس. تو اہل کے پاس چلے گئے، تھوڑی سی ٹہنی وغیرہ اٹھا دی، کھجور کے جو پتے وغیرہ تھے تو وہاں کر اور پھر آگ دے دی. بہرحال ہی گرانے کا پورا طریقہ ہے. اگلا سوال ہے صحیح بخاری کا پورا نام کیا ہے؟ تو دوستو یہ تھوڑا سا مشکل ہے. اس میں 2 اقوال ہیں، ایک ہے علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا قول، دوسرا قول ہے علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کا قول. علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صحیح بخاری کا نام ہے. عام طور پر لوگ تو کہتے ہیں بخاری شریف، لیکن یہ ان کا نام نہیں، پورا نام اس کا ہے الجامع الصحیح المسند من حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. یہ علامہ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق ہے الجامع المسند الصحیح من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سننہ و ایامہ. مطلب یہ کہ 2 جگہ میں تھوڑا سا اختلاف ہے. علامہ ابن حجر کے مطابق الصحیح المسند آتا ہے، الجامع الصحیح المسند، اور علامہ نووی کے مطابق الجامع المسند الصحیح آتا ہے. یعنی وہاں صحیح پہلے ہیں، وہاں مسند پہلے ہے، وہاں حدیث ہے، یہاں امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ 2 جگہوں میں تھوڑا سا فرق ہے. یہ دونوں آپ سیکھ لیں انٹرویو دینے کے لیے. اگلا سوال، صحیح بخاری سے کوئی حدیث سند کے ساتھ بیان کرے. یہ بھی تھوڑا سا مشکل ہے، تو میں تھوڑا سا بیان کرتا ہوں سند کے ساتھ. یعنی وہ حدیث جو سند کے ساتھ ہے اور پورے ہم سے جا کر جو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک جو سند پہنچتی ہے. لیکن یہ بھی یاد رکھنا کہ پورا سند میں نے ایک علیحدہ ویڈیو بنائی ہے، میں ان کا ڈسکرپشن میں انشاءاللہ لنک بھی دے دوں گا کہ پورا سند آپ کیسے بیان کریں. تو سند 3 حصوں پر مشتمل ہوتا ہے، وہ میں نے اس ویڈیو میں بیان کیا ہے، لیکن میں اس حدیث کا جو حوالہ ہے وہ میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. آپ اس طرح بیان کریں گے وَبِسَنَدٍ مُتَّصِلٍ مِنَّا إِلَى حافظ الحدیث امیر المؤمنین محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن بردزبہ. یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام ہے. وبہ قال حدثنا الحمیدی، یہ حمیدی یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا استاد ہے. وبہ قال حدثنا سفیان، وبہ قال حدثنا یحییٰ بن سعید، وبہ قال اخبرنی محمد بن ابراہیم، وبہ قال انہ سمع علقمہ بن وقاص، وبه يقول سمعت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول انما الاعمال بالنیات الى آخرہ. یہ سب سے پہلا حدیث ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں بخاری شریف میں. اور پہلا حدیث انما الاعمال بالنیات. اس کے مطابق آپ اور بھی تھوڑا سا سیکھ لیں، کیونکہ اس حدیث کا شان نزول بھی ہے، اور اس حدیث کے شان نزول کے جو نام ہیں وہ بھی آپ سیکھ لیں.
وہ پھر موقع ملا تو پھر انشاءاللہ میں بیان کر دوں گا، لیکن یہاں تک یہ سند کے ساتھ جو حدیث مبارک ہے بخاری شریف کا، یہ میں نے آپ کو بیان کیا۔ اس سے اگلا سوال ہے نحوی، جو ہمارے گرامر ہیں، صرف اور نحو، اس کے بارے میں اضافت کی اقسام بیان کرے، یا اضافت کسے کہتے ہیں۔ اضافت میں دو الفاظ ہوتے ہیں، اس کو مرکب اضافی کہا جاتا ہے، ایک مرکب توصیفی ہے، دوسرا مرکب اضافی ہے۔ تو مرکب اضافی میں ایک لفظ مضاف ہوتا ہے، دوسرا مضاف الیہ ہوتا ہے۔ یہاں سوال ہو چکا ہے کہ اضافت کی اقسام، تو سب سے پہلی اضافت دو قسم پر ہے، ایک کو کہتے ہیں اضافت لفظیہ اور دوسرے کو کہتے ہیں اضافت معنویہ۔ اضافت لفظیہ کہتے ہیں کہ ایسا لفظ جو خود صفت ہو، تو صفت اپنے معمول کی طرف مضاف ہو جائے تو اس کو اضافت لفظیہ کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے، مثال کے طور پر ضارب زیدن، تو ضارب خود بھی صفت ہے، مارنے والا شخص، لیکن مارنے والا شخص کون ہے؟ زید ہے، تو وہ اپنے معمول کی طرف کیا ہوا مضاف ہوا، ضارب زیدن، تو یہ ہے اضافت لفظیہ۔ اضافت معنویہ کسے کہتے ہیں؟ اضافت معنویہ کہتے ہیں کہ صفت اپنے معمول کی طرف مضاف نہ ہو، بلکہ وہ دوسری قسم سے آتا ہے۔ وہ پھر تین قسم پر ہے اضافت معنویہ، ایک کو کہتے ہیں اضافت لامیہ، دوسرے کو کہا جاتا ہے اضافت منیہ، اور تیسرے کو کہا جاتا ہے اضافت فیہیہ۔ اللہ اکبر۔ اضافت لامیہ جو ہے، اس کا مثال یہ ہے، میں بیان کروں، اضافت لامیہ میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو حرف آتا ہے مقدر، وہ ہوتا ہے لام، اس لیے اس کو کہتے ہیں اضافت لامیہ، لام سے نکلا ہے۔ مثال کے طور پر غلام زیدن، اصل میں یہ ہے غلام لزیدن، زید کا غلام، تو یہاں لام لے زید، لام حرف جر ہے، تو یہ لام جو مقدر آتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اضافت لامیہ۔ اسی طرح اضافت منیہ، اضافت منیہ کہتے ہیں کہ مضاف ایسا لفظ ہو کہ وہ مضاف الیہ کی جنس سے ہو، اور اس میں مقدر ہوتا ہے من، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اضافت منیہ۔ مثال کے طور پر خاتم فضۃ، چاندی کی انگوٹھی، تو یہاں چاندی جو ہے، انگوٹھی اور چاندی ایک ہی چیز ہے نا، انگوٹھی بھی اور چاندی بھی ہے۔ خاتم فضۃ، وہ خاتم یہی فضہ میں سے ہے، چاندی میں سے ہے، تو اسی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے اضافت منیہ، من مقدر ہے، خاتم من فضۃ۔ اور تیسرے نمبر پر جو ہے وہ ہے اضافت فیہیہ۔ مثال کے طور پر صلاۃ اللیل، تو اس میں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو مقدر ہوتا ہے وہ فی حرف جر ہوتا ہے، اس لیے اس کو کہا جاتا ہے اضافت فیہیہ۔ مثال کے طور پر صلاۃ اللیل، صلاۃ فی اللیل یا فی لیلہا، تو رات کی نماز، تو نماز کس چیز میں ہوتی ہے؟ رات میں ہوتی ہے، تو یہاں رات نماز کے لیے ظرف ہو گیا، فی درمیان میں آ جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلا سوال ہوتا ہے ان زیدن قائم کی ترکیب بیان کرے۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، جواب یہ ہے زیدن یہ اسم ہے ان کے لیے، اور قائم یہ خبر ہے ان کے لیے، تو ان حرف از حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم زید اور اپنے خبر قائم کے ساتھ مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن گیا۔ اس سے اگلا سوال 11 نمبر، روزے کی اقسام بیان کرے۔ 11 نمبر نہیں، میں نے ترتیب غلط بیان کی ہے، تقریباً 17-18 نمبر ہوگا۔ روزے کے اقسام بیان کریں۔ تو دوستو روزے کو میں مکمل طور پر آپ کو بیان نہیں کرتا ہوں، کیونکہ روزے کے تقریباً 8 اقسام ہیں۔ اگر کسی کو ضرورت ہو تو پھر وہ مجھے کمنٹ کرے، پھر میں اس کو علیحدہ بیان کروں گا، لیکن میں مختصر طور پر 3 بیان کر رہا ہوں۔ روزہ ایک فرض ہے، ایک واجب ہے، ایک نفل ہے۔ روزہ فرض وہ ہے جو ہم رمضان کے روزوں میں روزے رکھتے ہیں، تو وہ روزہ فرض ہے۔ ہاں، روزہ واجب کون سا ہے کہ کوئی منت مانے، ہم اس کو منت کہتے ہیں، اردو میں میرے خیال میں نظر بھی کہا جاتا ہے، اور ہم پشتو میں اس کو منوتے بھی کہتے ہیں، کہ ہم مثال کے طور پر اگر میں امتحان میں پاس ہوا تو میں 3 روزے رکھوں گا، تو اس کو کہتے ہیں روزہ منت، تو یہ واجب ہو جاتے ہیں اس شخص پر، یہ واجب ہے۔ اور تیسرے نمبر پر نفل روزہ، جو ہم مثال کے طور پر شوال کے پہلے 6 روزے رکھتے ہیں، ایام 20 جس کو کہا جاتا ہے 13ویں 14ویں 15ویں تاریخ کو، اسی طرح محرم کے دن 10 محرم کے دن جو ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ سارے نوافل میں سے ہیں۔ چلو تھوڑا وہ بھی بیان کروں۔ 8 اقسام کیسے بنتے ہیں؟ 8 اقسام اس طرح بنتے ہیں کہ روزہ ایک فرض ہے، معین ہے رمضان کے روزہ میں۔ دوسرے نمبر پر روزہ فرض ہے لیکن غیر معین ہے، وہی رمضان کا روزہ لیکن رمضان میں نہیں،
وقت دوسرا ہو تو یہ روزہ معین ہے لیکن روزہ فرض ہے لیکن غیر معین وقت میں ہے۔ دوسرے نمبر پر روزہ واجب معین، جیسے نظر آپ نے مان لیا کہ اگر میں امتحان میں پاس ہوا تو میں یکم تاریخ، یکم 2 3 تاریخ کے روزے رکھوں گا، تو یہ روزے واجب بھی ہیں معین بھی ہیں۔ اور روزہ واجب غیر معین، مثال کے طور پر آپ نے صرف یہ کہا کہ میں 3 روزے رکھوں گا، لیکن اس کے ساتھ آپ نے یہ نہیں کہا کہ میں روزہ کس چیز وقت میں رکھوں گا، معین نہیں کیا آپ نے، تو اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ روزہ واجب غیر معین۔ اسی طرح روزہ سنت، جیسے 10 محرم کا روزہ یہ سنت ہے۔ اسی طرح روزہ مستحب، جیسے ایام 20 کے روزے رکھنا، یہ سنت ہے۔ 6 اقسام ہو گئے۔ روزہ 7ویں نمبر پر روزہ مکروہ، مثال کے طور پر 10 محرم کا علیحدہ روزہ رکھنا، لیکن یہ کراہتی تنزیہی ہے، یاد رکھنا، اور اس کے ساتھ دوسرا روزہ نہ رکھنا۔ اور 8ویں نمبر پر وہ روزہ جو آپ نے 10 محرم کو روزہ سال میں 5 دن ہوتے ہیں کہ اس میں 5 دنوں کے روزہ رکھنا یہ مکروہ تحریمی ہیں۔ یہ آپ سے علیحدہ بھی سوال ہو سکتا ہے کہ سال میں کتنی دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے، تو یہ 5 دن ہیں۔ چھوٹا عید جس کو ہم عید الفطر کہا جاتا ہے، بقرہ عید، بڑا عید، اور ایام تشریق اس کے ساتھ 11ویں 12ویں 13، ان 5 دنوں میں سال میں روزہ کرنا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ 8 اقسام میں نے پوری کی، کمنٹ کی ضرورت نہیں۔